پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے ہیں. میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں, اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا, اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا, اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں. اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو, حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئے. کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا. جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر, اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا. یہ ظالم کچھ بھی نہیں جواب دیتا تھا, پردہ ڈالے ہوئے جلوس میں چلتا رہا اونٹنی پر بیٹھ کر. اور جب دارالخلافہ پہنچا یا گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی گورنر ہاؤس میں اندر گیا, دروازہ بند کیا, چھت پر کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور کہا ہے لوگوں یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں, میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں. نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے. آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے. کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا, کہا ہے لوگوں سنو جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے, باغیوں میں اس کا شمار ہوگا, اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے. اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا, برہمی کا اظہار کیا, لوگ چلے گئے. اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے کو آ گئے. کوفہ والے بس گیدڑ بھپکی سے ڈر گئے, عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے. اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا, کوفہ کے جتنے قبیلے تھے, خاندان تھے, ان خاندانوں کے جو جو بڑے لوگ تھے, خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا, ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی, اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے. ایسے سخت احکامات دیا اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی. سارے سردار ڈر گئے, جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے. اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی. امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے, عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے, وہاں سے آپ ہجرت کر گئے, وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں, تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں, ہانی بن عروہ, ان کے گھر گئے. یہ محب اہل بیت تھے. خاندان نبوت عروہ, ان کے گھر گئے. یہ محب اہل بیت تھے, خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے. امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے ہیں, ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا. رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا, اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں. اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے. اب ان لوگوں میں اب چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں. ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے. آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں, کچھ بدلے تو کیا ہوا, کچھ تو موجود ہیں, امام حسین کو آنا چاہیے. دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات قابو میں آنے کے لائق ہیں, آپ تشریف لائیں. دوسرا خط بھی گیا امام حسین کو. لیکن اب امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد. یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر, وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے, کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا. اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا, 3,000 درہم یا دینار, کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہیں. اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا. تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت تھے, مسجد میں عبادت میں رہتے, ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا. یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے. تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے, مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہے, میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں, محب ہوں,
میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے. وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں, لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے. تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے. اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے. آؤ میں تجھے ملاتا ہوں. حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں, اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے رازدار لوگ تھے وہ آتے تھے, ملتے تھے, جاتے تھے. انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا, جا کر 3000 درہم نظر میں رکھا اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں, مجھے آنے کی اجازت ہو. تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی. دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا, کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں, کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے, سب سنتا, اور رات میں جا کر عبید اللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا, ساری جاسوسی کرتا تھا. اس زمانے کا وہ مشہور ٹپر جو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے. اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سب سے برا کام ہے جس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یا مسلمانوں کی خبریں کفار و مشرکین کو پہنچاتے ہیں. ان کو منافقین میں شمار کیا گیا, منافقین میں شمار کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر ناراض تھے, اس قدر ناراض. صرف ایک صحابی کی بارے بیچ میں بات آئی, عرض کرتا ہوں توبہ کریں میرے عزیزوں. میں ممبئی کے ایک علاقہ جہاں گھنی آبادی ہے مسلمانوں کی, نام نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر جگہ چیزیں پہنچتی ہیں. ایک گھنی آبادی کا علاقہ ہے, وہاں جانے کے بعد ایک حاجی صاحب ہے, ان سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کے کاروبار پوچھ رہے تھے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے اکثر مسلمانوں کا جو کاروبار ہے وہ ٹپ دینا ہے, پولیس کو ٹپ دینا ہے, اسی پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے. اور کچھ جو ہے جھوٹے فرضی کاغذات پر فلیٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں, ٹوپی ڈالتے ہیں, یہی کاروبار ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ان باتوں میں ہماری قوم کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے. یا ہوگا 500 روپے 1000 روپے کے لیے کیا کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ میرے عزیزوں, تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خبریں دینے سے تم ان کے سامنے عزیز بن جاؤ گے. وہ ایسے کتے ہیں کہ ایک شکار کے بعد دوسرا شکار تم ہی ہوگے, تمہارا ہی نمبر ہو. اور میں جو بات عرض کر رہا تھا حدیث, وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. ایک صحابی حضرت ابو لبابہ, یہودیوں کے متعلق حضور نے رات میں میٹنگ کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا. یہودی چونکہ دھوکہ دیے تھے مدینے والوں کو, میٹنگ میں بات پاس ہو گئی کہ کیا کرنا ہے. لیکن حضور نے رات میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس بات کی خبر باہر نہیں پہنچائے گا, یہ رسول اللہ کا راز ہے. لیکن حضرت ابو لبابہ صحابی یہ باہر جا رہے تھے, یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا. پرانی دوستی تھی, بچپن کی دوستی تھی. کہا ابو لبابہ سنا ہے رسول اللہ نے کچھ میٹنگ کی ہے ہمارے بارے میں, کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا, ہرگز نہیں بتاؤں گا, اللہ کے رسول کا راز ہے. تو ان پر پریشر ڈالنے لگے, پرانی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے, بچپن کی دوستی ہے, کچھ تو بتاؤ, اچھا اشارہ تو بتاؤ. میرے عزیزو, آج تو جان بوجھ کر کے پورا اپنا پروفیشنل اور اپنا کاروبار بنائے ہوئے لوگ ہیں. وہ تو حضرت ابو لبابہ غلطی سے ان کے ہاتھوں لگ گئے, تو انہوں نے اشارے سے صرف یوں کہا تھا کہ تمہارا ہو جائے گا کام ہونے. اور یہودی راتوں رات پورا مدینہ خالی کر کے بھاگ گئے. دوسرے دن حضور کو خبر ہوئی, حضور نے بلایا, پوچھا کہ کس نے خبر کی ہمارے رات کی بات کو. تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کھڑا ہو گیا, کیونکہ پتا ہے نہ بھی بتاتا تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کی خبر ہے. حضرت ابو لبابہ کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ یہ جرم میرا ہے, لیکن میں نے جان بوجھ کر کے آپ کا راز افشا نہیں کیا اور نہ ہی مسلمانوں کی کوئی بات جان بوجھ کر یہودیوں کو بتایا. میں تو راستے پہ جا رہا تھا اور اچانک ان کے ہتھے چڑھ گیا, انہوں نے مجھے بچپن کی دوستی یاد دلائی اور بہت زیادہ دباؤ ڈالا, میں نے اشارہ کیا تھا بس. جانتے ہو اس بات پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, سارے مدینے کے صحابہ سے کہا آج کے بعد سے ابو لبابہ سے کوئی مسلمان نہ سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا. حضور پاک نے فرمایا مکمل طور پر ابو لبابہ کا بائیکاٹ کرو, کوئی سلام بھی نہیں کرے گا, مصافحہ بھی نہیں کرے گا. حضرت ابو لبابہ کے متعلق اتنا سخت حکم حضور نے فرمایا. اور آج بھی مدینہ طیبہ مسجد نبوی جاؤ گے, وہاں ستونوں میں, مسجد کے اندر جو ستون ہے نا, ان ستونوں میں ایک ستون حضرت ابو لبابہ کے نام سے ہے. ابو لبابہ نے کیا کیا, اپنی بیوی کو بلایا اور کہا اب میں جینے کے قابل نہیں ہوں, مجھے اس کمبے سے باندھ دینا جب تک میری توبہ قبول نہ ہو. ان کو رسی سے ان کی بیوی باندھ کر چلی جاتی. حد تو یہ ہے وہ مدینے والے کیسے تھے, صحابہ تو دیکھتے تھے ان کو نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا, حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, پھر رسی سے باندھ دیے جاتے, کھانے کے وقت ہاتھ کھولتے, ان کی بیوی بھی کچھ پوچھو تو منہ پھیر لیتی, کہتی رسول اللہ نے منع کیا, تو ان سے سلام بھی نہیں کیا جا سکتا, کلام بھی نہیں.
जीने का हक है इसलिए खाना दिया जा रहा है। बीवी तक नहीं बात करती थी। हजरत अबू लुबाबा पर यह दिन एक दिन दो दिन का बाइकाट नहीं, तकरीबन 33 दिन तक चला। हुजूर नमाज पढ़ाते थे लेकिन उनसे मिलते नहीं थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तौबा का ऐलान फरमाता है, हुजूर पर वही आती है जिनसे ये गलती हो गई, ए रसूल अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, माफ कर दिया। हुजूर अपने हाथों से रस्सी खोलते हैं। ये बात बीच में आई है तो इसलिए मुझे अर्ज करना है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुसलमानों की जासूसी करना, इनकी खबरें ले जा करके बड़े ओहदेदारों को बताना, टिप देना, उसमें हमारी इज्जत बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तुम्हारा? चंद जराइम में पुलिस तुम्हें माफ कर देगी, इतना ही है, कुछ नहीं है। इज्जत हासिल करो अल्लाह की बारगाह में। होना तो यह चाहिए कि अपनी कौम और अपनी जमात के मुतालिक पहले तो हालात ऐसे होते थे कि हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि दूसरों को हमारी जमात के हमारे मोहल्ले में आने से पहले इजाजत लेनी पड़ती थी, इत्तेहाद होता, यूनिटी होती। आज हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, इसकी जासूसी वो करे, उसकी जासूसी ये करे, जासूसी में पूरी जिंदगी गुजर जा रही। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या कहोगे? और कुरान का 26वें पारे की यह आयत भी याद रखो, अल्लाह ने फरमाया इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, अल्लाह फरमाता वला तजस्ससू, लोगों की जासूसी मत करो। और जो जासूसी करता है मोमिन के लिए या गीबत करता है उसके लिए अल्लाह कुरान में फरमाता गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। मैं उन सबसे कहूंगा जालिमों, मुर्दा खाने वालों, तौबा कर लो, अभी दिन बाकी हैं, अभी दिन बाकी हैं। तुमने जिन लोगों को जलील करने के लिए आज तख्त पर बैठे हुए लोगों की रजामंदी हासिल करने के लिए मुसलमानों की खबरें ले जाकर पहुंचाते हो, दिन बदलेंगे, वक्त बदलेगा, फिर तुम्हारी हालत ऐसी होगी न तुम अपनी कौम के होगे न किसी और कौम के होगे, तुम्हें मुनाफिकीन में शुमार किया जाएगा। तौबा कर लो। इमाम मुस्लिम बिन अकील की खबरें पहुंचाने वाला वो माकल गुलाम, उसके साथ यही हुआ 3000 दिरहम देकर के नजराना और सारी रिपोर्टें लाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास पहुंचाता था। उबैदुल्लाह बिन जियाद सारी बातें सुनता रहा और हानी बिन उरवा को एक दिन बुला लिया। कहा, हानी बिन उरवा से उसके पुराने ताल्लुकात थे, लेकिन हानी बिन उरवा जब से वो आया था मिलने नहीं गए थे। बुलाया अचानक गवर्नर हाउस पे, कहा क्या बात है हानी बिन उरवा, हमसे मुलाकात नहीं कर रहे हो? कहा मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। कहा बीमार नहीं, तुम तो फितनों में मुब्तला हो, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फितना करने का घर को अड्डा बना रखा है, मुस्लिम बिन अकील को तुम सहारा दिए हुए हो, रोजाना प्लानिंग करते हो अपने घर में और खिलाफत के खिलाफ लोगों को बगावत पर उभार रहे हो। हजरत हानी बिन उरवा ने कहा ऐसा तो नहीं कर रहा मैं। तो उसने वो गुलाम को सामने पेश किया, कहा इसको पहचानते हो? कहा हाँ ये तो मुहिब्बे अहले बैत है। वो माकल बिन यसार जो गुलाम था, उसने कहा मैं कोई मुहिब्बे अहले बैत नहीं, मैं उबैदुल्लाह बिन जियाद का सिपाही हूं, मैं इनकी तरफ से आया करता था। हानी बिन उरवा देखकर दंग रह गए। मुसलमान को अगर किसी ने डंक मारा है तो दूसरा मुसलमान ही मारा है। अक्सर यही हुआ है तारीख में, जब तक अपना कोई घर का भेदी नहीं होता तब तक कोई दुश्मन हम पर गालिब नहीं होता। पूरी तारीख में देखें आप, यही होता रहा है। हानी बिन उरवा ने कहा तो अब ये तेरी जासूसी थी तो सुन ले, हकीकत बात यह है मुस्लिम बिन अकील खुद आए हैं मेरे घर और वह अहले बैत से हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने घर में रखा हूं। मुस्लिम बिन अकील की अभी ये बात चल रही थी, कूफा में ये बात गर्दिश करने लग गई कि वो कबीला बनी मुज़इज के थे, एक कबीला था बनी मुज़इज, उस कबीले के हानी बिन उरवा सरदार थे। मशहूर हो गई, हानी बिन उरवा का कत्ल हो गया, उनको मारा गया। तब सारे उनके खानदान के लोग और सब के सब जमा हो गए। ये तादाद भी करीब 12,000 की थी। इमाम मुस्लिम बिन अकील उसमें बाहर निकल कर के आ गए, कूफा के जितने लोग हैं उनको लेकर गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया, सबको बाहर जमा कर लिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हानी बिन उरवा के कत्ल के बारे में हम इब्ने जियाद से बदला नहीं लेंगे। कूफा वाले नारा लगाते हुए आ गए। ये वक्त भी ऐसा था, इमाम मुस्लिम बिन अकील चाहते तो पूरे गवर्नर हाउस को तबाह कर देते, लेकिन जब 12,000 लोग आए थे तो इब्ने जियाद ने क्या किया, हानी बिन उरवा को उसने कत्ल नहीं किया था, घर वहीं गवर्नर हाउस में कैद करके रखा था, बूढ़े साहब ही थे, उनको पकड़ करके छत पर लाया गया और ये जोर जबरदस्ती उनसे कहा गया अपने कबीले वालों से कह दो वापस चले जाएं, अपने कबीले वालों से कह दो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें, वरना हानी बिन उरवा तुम्हारा कत्ल हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। हानी बिन उरवा छत पर आए और ऐलान किया है लोगों मैं जिंदा हूं, मुझे नहीं मारा गया है, लेकिन बात यह है कि इतना फसाद हो रहा है, तुम लोग सब मुंतशिर हो जाओ। तो इब्ने जियाद की तरफ से एक आदमी खड़ा हुआ, क्या है बनी मुज़इज के लोगों, तुमसे इब्ने जियाद की कोई दुश्मनी नहीं है, हानी बिन उरवा का वो दोस्त है,
तुम सब मुस्लिम बिन अकील से दूर हो जाओ, हानी बिन उरवा को कूफा में एक इज्जतदार ओहदा दिया जाएगा और उनको यहां पर इज्जत और तकरीम से नवाजा जाएगा। कबीले के सारे लोग निकल गए। यही वो तारीख है जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रात को नमाज पढ़ाने के लिए खड़े थे। इशा की 12,000 लोग थे। रात भर ये कदिया चलता रहा और सारे कबीले बनी मुजीज के और कूफा वाले छोड़ छोड़ करके जाते रहे। सुबह के वक्त इमाम मुस्लिम बिन अकील के पीछे फजर में सिर्फ 3 लोग बाकी थे। 3 लोग बाकी रह गए। तारीख में ऐसा बाप कभी सुना है अपने? 12,000 लोग एक बैच छोड़ करके जाएं और 3 लोग बाकी रह जाएं। यह रसूलुल्लाह के खानदान वालों का बहुत अजीम इम्तिहान था। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि सारे छोड़कर चले गए, लेकिन हुआ क्या, सबके जाने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अब तीसरा घर ढूंढने वाले थे कि किसी के घर तो रुकूं जाकर। पहले मुख्तार बिन उबैद के घर में थे, दूसरे हानी बिन उरवा के घर में। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जहां से गुजरते थे कूफा वाले अपना घर बंद कर देते थे। कूफा वाले घर बंद कर देते, इनकी वजह से हमारे ऊपर अजाब आ जाएगा, ये इब्ने ज़ियाद हमें छोड़ेगा नहीं, हमें मार डालेगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील घूमते रहे, फिरते रहे, दिन भर किसी ने आपके लिए दरवाजा नहीं खोला, कोई दरवाजा नहीं खोला, भूखे और प्यासे कूफा में। ये वो कूफा है जो 3 दिन में बदल गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के आते ही पूरे लोगों की तबीयत चेंज हो गई। एक औरत थी तौआ नाम की, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली, इमाम मुस्लिम बिन अकील को देखती है और लेकर के आ जाती है, मेरे घर में रुक जाए, चाहे पूरा जमाना मुखालिफ हो जाए, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह के घर वालों को इस तरह मैं रास्तों पर घूमता फिरता नहीं देख सकती, आप आए मेरे घर। इमाम मुस्लिम बिन अकील उस औरत के घर गए। तो यह औरत बड़ी जानिसार थी। अब इधर हुआ ये कि हानी बिन उरवा का कबीला तो चला गया। अब हानी बिन उरवा को जो उसने दावा किया था कि इनको इज्जत से नवाजा जाएगा, कुछ नहीं, उनको दूसरे दिन खड़ा किया गवर्नर हाउस में, कहा मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दो। हानी बिन उरवा ने कहा मैं अपना सारा घर और अपनी जान तेरे हवाले कर सकता हूं, मुस्लिम बिन अकील को तेरे हवाले नहीं करूंगा। अब उनकी दोस्ती भी खत्म हो गई। हानी बिन उरवा ने जब ऐसी सख्तियां की तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने फौजियों से कहा कि इस बूढ़े को बाहर ले जाओ, रस्सी से बांध करके रास्तों पर खींचो ताकि कूफा वाले देखते रहे। हानी बिन उरवा को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के जालिम फौजी रस्सियों से बांधकर कूफा की गलियों में खींचते रहे। सहाबी रसूल हैं, बूढ़े सहाबी थे, 80 साल की उम्र थी। जब गलियों में खींचा जाता था वो खड़े होकर पूछते थे, चीखते थे, कोई है, कोई मुझे लाठी तो दे दे, कोई रस्सी तो दे दे, मैं किसी से हिफाजत कर लूं। उनका खुद का कबीला भी करीब आने को तैयार नहीं, यहां तक कि घुमाते फिराते उनको गवर्नर हाउस पर लाया गया। जब उन्होंने सख्त जुमले कहे, ए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद सुन ले, मैं गवाही देता हूं तू कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है और जिसकी खिलाफत का तू दावा करता है यजीद वो सबसे बड़ा दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। इस बात पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया और हानी बिन उरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पटक करके कत्ल कर दिया गया, साहब रसूल को शहीद कर दिया गया। मेरे अजीजों, यहां से कूफा में जो अहले बैत अतहार के जानिसारों की शहादत शुरू हुई, उसमें पहले हानी बिन उरवा थे और उसके बाद वो मुस्लिम बिन औसजा असदी जो मुहिब्बे अहले बैत थे, उनका कत्ल हुआ। फिर आप ढूंढने के लिए भेजा कि जहां कहीं मुस्लिम बिन अकील हैं उनको ढूंढ करके लाओ। ये हालात होते रहे और तौआ नाम की औरत के घर मुस्लिम बिन अकील थे। इत्तेफाक ऐसा कि उस तौआ नामी औरत का जो बेटा था मोहम्मद बिन आशास, वो इब्ने ज़ियाद के दरबारी था, फौजी था, और उसको खबर मिली तो इब्ने ज़ियाद से आकर के कहा मेरी मां ने पनाह दे रखी है मुस्लिम बिन अकील को, लेकिन मेरी मां बहुत ढीठ है, मानेगी नहीं, वो मुझसे भी लड़ जाएगी, मुस्लिम बिन अकील को हवाले नहीं करेगी। तो क्या किया जाए? इब्ने ज़ियाद ने पूछा तो उसने कहा बेटे ने मेरे साथ 10 फौजियों को भेजो, किसी न किसी तरह गिरफ्तार करके लाऊंगा। तो 10 फौजियों को या 12 फौजियों को लेकर ये मोहम्मद बिन आशास आया और अपनी मां से आकर कहा कि मां तू एक मुजरिम को पनाह दी है, मां तूने एक गद्दार को और धोखेबाज को और खिलाफत के बागी को पनाह दिया है, तुझे पता नहीं अंजाम क्या है। तो आप बाहर निकली और कहा मुझे अफसोस है उस दिन पर जिस दिन मैंने तुझे दूध पिलाया था, उस दिन पर मुझे अफसोस है, और तू कहता है मैंने बागी को पनाह दी है। नहीं, दर हकीकत मैंने रसूलुल्लाह के घर को अपने घर में बसाया है, मैंने रसूलुल्लाह के घर को अपने घर में बसाया है। मुस्लिम बिन अकील तेरे हवाले नहीं होंगे। अपने बेटे से वो लड़ गई। अब ये 12 लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील को पकड़ने आए तो पहली मर्तबा इमाम मुस्लिम बिन अकील को तलवार निकालनी पड़ी। कूफा में पहली मर्तबा जब तलवार निकाली तो यही 10-12 से आपका मुकाबला हुआ। और ये 10-12 क्या, ये हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का शेर है। मुस्लिम बिन अकील की तलवार चमकती थी
اور سامنے وہ بھاگے پھرتے تھے کتوں کی طرح, کوئی پکڑنے کو آتا نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک شخص قریب آیا اور امام مسلم بن عقیل پر حملہ کرنے لگا. آپ کا اس کی تلوار منہ پر گری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل, سخت شدت کی دھوپ ہے اس دن, طوع نامی خاتون سے کہتے ہیں اے محب اہل بیت, جانثاران اہل بیت کی خاتون, مجھے تھوڑا پانی دے دو, میں پانی پیوں گا اور ان کا کام تمام کروں. خاتون پانی لائی, ایک کھٹورے میں پانی لائی. امام مسلم بن عقیل پانی کے لیے جیسی کھٹوری آگے کرتے ہیں, خون پورا اس پانی میں گرتا. آپ نے پانی پھینک دیا کہ خون کا قطرہ پانی میں مل جائے تو حرام ہے, پانی نہیں پیا جا سکتا, خون پینا حرام ہے. دوسری کھٹوری لائی گئی. آپ جب لبوں کے قریب لگاتے اس میں بھی خون ٹپکتا تھا. آپ نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا, کہا صاف پانی پینا مسلمان کے لیے حلال ہے, خون جس پانی میں مل جائے وہ حرام ہے, میں حرام پانی اخیر وقت نہیں پی سکتا. تیسری مرتبہ لایا گیا, تیسری مرتبہ بھی وہ کھٹوری خون سے لال ہو گئی. آپ نے رکھ دیا اور کہا شاید اب میری زندگی میں دنیا کا پانی نہیں ہے. امام مسلم بن عقیل لڑنے کے لیے پھر باہر آئے تو ان ظالموں نے کیا کہا, محمد بن اشع سفرا نے کہا مسلم ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے, امان دیتے ہیں. ایک شخص اس میں سے کہا میں امان دیتا ہوں, بس بات اتنی ہے کہ تم چلو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے, تمہارے آمنے سامنے گفتگو ہو جائے. ہم اتنا ہی کہتے ہیں. جیسے آج بھی آتے ہیں نا پولیس والے, صرف بات کرنا ہے, بات کرنے کے لیے جانا ہے. امام مسلم بن عقیل سے کہا صرف بات کرنے کے لیے چلو. اور اس وقت عربوں میں امان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جنگ نہیں ہوتی, اور اس کے لیے جس نے امان دیا وہ تلوار اٹھا لیتا. عرب میں یہ دستور تھا. تو امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار چھوڑ دی, کہا چلو ٹھیک ہے تم نے امان دے دی, میں چلتا ہوں ابن زیاد کے پاس گفتگو کروں گا. جب جانے لگے اور اس وقت جیسے ہی ان کی بگی میں بٹھایا گیا, گھوڑے پر بٹھایا گیا, تو ظالموں نے پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا. امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ باندھے. آپ نے پوچھا جب تم نے امان دے دیا اور صرف بات ہی کرنا ہے تو پھر یہ ہاتھ باندھنا کیوں شروع کیا, یہ پہلی غداری ہے تمہاری. کہا نہیں ابن زیاد کے پاس چلو. جب وہاں پہنچے تو آپ کو اس انداز سے نہیں لے جایا گیا جیسے بلایا گیا تھا, کھینچ کر کے بے عزتی کے ساتھ لایا گیا, عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا. اب یہ جو مکالمہ ہوا ہے, جو گفتگو ہوئی ہے, ابن زیاد نے اب گفتگو شروع کی اور کہا اے مسلم بن عقیل کیا تم یہ فتنہ پروری کر رہے ہو؟ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے, یہاں کے لوگ حسب عادت بہت اچھے مزاج کے تھے, اور تم نے آ کر فتنہ ڈال دیا اور حقیقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا نہ ہم فتنہ کرنے کے لیے آئے اور نہ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے. ہم کو یہ خبر دی گئی کہ یہاں تیرے باپ کی حکومت ظلم کے ساتھ قائم کی گئی ہے اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. ہم ان کو زمانے رسول کی خلافت یا زمانے رسول کی حالت پر لانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر آئے ہیں. تو ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل تم کو اتنی فکر ہو گئی, تم تو مدینے میں شراب پینے والے لوگ. مسلم بن عقیل نے مسکرا کر کہا پورا زمانہ گواہ ہے رسول اللہ کا گھرانہ شراب تو دور کی بات, میری کھٹوری میں خون کا قطرہ گرا تھا, میں نے وہ پھینک دیا ہے. شراب کی بات کرتا ہے, شراب تو تجھ جیسا آدمی پیتا ہے اور تیرا امیر پیتا ہے یزید, جو مسلمانوں کی خون پر اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے. یہ باتیں سخت ہو گئی امام مسلم بن عقیل کی اور ابن زیاد کی. ابن زیاد نے کہا کہ مسلم ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم یزید کی امارت اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لو تو ہمارے درمیان بات بن جائے گی. ابن زیاد نے جیسے کہا, مسلم بن عقیل نے کہا تو ہم سے اس بات کا وعدہ لینا چاہ رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے, جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے, اور ہماری زندگیاں کیا ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی, لیکن جس بات پر تو عہد لینا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے. ابن زیاد نے تلوار نکالی اور کہا اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر میری تلوار سے تمہارا مقابلہ ممکن ہے. مسلم بن عقیل نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تو جیسا خون پینے والا ہی شرابی ہے, اور تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے کہ تو ہی مسلمان کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کر سکتا ہے. یہ گفتگو ہوتی رہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں. عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو پیچھے ہاتھ باندھ کر اوپر چھت پر لے جانے کا حکم دیا. جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلانے کے بعد امام مسلم بن عقیل کی ہڈیاں توڑی گئیں, آپ کی ہڈیاں توڑی گئیں, اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا گیا. آپ کا سر مبارک الگ اور جسم مبارک الگ پھینکا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خاندان نبوت کے پہلے شہید ہیں, پہلے شہید کوفہ میں جنہوں نے دم توڑ دیا. لیکن جانتے ہو گورنر ہاؤس میں مسلم بن عقیل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ہاتھ باندھ کر کے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو کئی لوگ وہاں موجود تھے.
ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے امام مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے، اے لوگوں، دنیا کا یہ دستور ہے، کیسر اور کسرا جیسے ظالم بادشاہ بھی جب کسی کو پھانسی دیتے تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے، یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی، کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز جانتے چاہتے ہو تو بتاؤ۔ امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے، بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے، میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں، اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا، اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں، اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئے۔ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا، جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر، اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزوں، ہانی بن عروہ جو ان کے جانثار تھے، ان کے محب تھے، ان کا قتل ہوا، مسلم بن اوسجہ کا قتل ہوا، اب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا۔ اتنا ہی نہیں کہ گورنر ہاؤس سے ان کی لاش پھینکی گئی تھی، ہڈیاں توڑی گئی تھی، اتنا ہی نہیں، مجھے بتانے میں درد محسوس ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا گیا۔ کوفہ والے دیکھتے رہو، جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا، جو ہمارے امیر کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہی برتاؤ کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں اے مسلمانوں، اس واقعے کو بار بار یاد کرنا، موب لنچنگ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، کوفہ والوں نے بہت پہلے شروع کر رکھا تھا۔ آج کے یہ کتے بھیڑیے جب کسی مسلمان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مار مار کر کے گوشت کے نام پر، گائے کے گوشت کے نام پر، پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر، کیا ہمارے ملک میں یہ حالات نہیں ہوتے؟ پہلو خان، جنید خان، پتہ نہیں کتنے ایسے نوجوانوں کو بے گناہ مار دیا گیا موب لنچنگ کے ذریعے، اور کبھی کسی کو گرفتار کر کے زبردستی ان کو مار کر کے یہ کہا جائے بولو ہمارے بھگوان کا نام۔ یہ سب جو حالات ہوئے، اور پھر یہ کتے ظالم کرتے کیا ہیں، ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کریں، اور مسلمان بھی شیئر کرتے، فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے، ارے ان کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں، پھر ہوگا کیا؟ ٹوپی چھپا کر گھومو، داڑھی چھلا کر گھومو، نہیں ہم تو سیکولر لوگ ہیں، ہم تو سیکولر لوگ ہیں، کہیں سے ہمیں مسلمان دکھنا نہیں ہے، نام بھی ایسا رکھو کہ کوئی پہچان نہ سکے، یہ تمہاری حالتیں اسی دہشت کی وجہ سے آنے لگ گئی۔ میرے عزیزوں، یہ نئی باتیں نہیں ہمارے ملک کے لیے یا ہماری تاریخ میں، ہمارے کسی بچے کو گرفتار کر کے موب لنچنگ کرنا، کتے اور بھیڑیے اس پر حملہ آور ہو جائیں، ایک نہتے کو مار کر لٹکا دینا، یہ آج کی بات نہیں۔ تمہیں پتا ہے، میں رک کر کے تھوڑی سی اور تاریخ بتا دوں، عبداللہ بن زبیر، تاریخ اگر آگے بیان ہوتی تو انشاءاللہ ان کا بھی دور آتا یزید کے بعد۔ عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے، یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے، ان کی ماں اسماء بنت ابو بکر اور باپ زبیر بن عوام، رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، ان کے بیٹے، ماں صدیق اکبر کی بیٹی اور باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے، یہ عبداللہ بن زبیر۔ ان کے ساتھ جو ہوا تھا پتا ہے، یزید کے دور کا ہی ایک گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں 40 دن تک لڑا تھا، جس کی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا اور حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا، اور وہ جنتی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے وقت جنت سے لایا گیا تھا، وہ دمبے کا جو اس کے سینگ تھے، جو نشانیاں تھی، وہ جل گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے واقعات پیش آئے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں، اور ہوا کیا تھا پتا ہے، وہ تھک ہار کر کے گھر کے اندر آئے۔ اسماء بنت ابو بکر اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی، تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے حضرت اسماء کی، یا 80 سال کی عمر ہے۔ بیٹا جب تھک کر آیا تو اسماء بنت ابو بکر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا شیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوپڑی کے سائے میں بیٹھے، تو بوڑھی ماں کی فکر نہ کر، دین اسلام کی فکر کر۔ بیٹے کو بھیج دیا اور بیٹا شہید ہو گیا تھا، عبداللہ بن زبیر قتل ہو گئے تھے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کربلا کے واقعات میں یہ بیچ میں کہاں سے آئے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں، موب لنچنگ کا دور اور موب لنچنگ جو ہو رہی ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر کو قتل تو کیا حجاج بن یوسف نے،
لیکن جانتے ہو ان کی لاش کو 40 دن تک ایک کھمبے پر باندھ کر لٹکایا گیا تھا. 40 دن تک لٹکایا گیا تھا, اور تاریخ میں موجود ہے. لیکن وہ پورا جسم 40 دن تک تر و تازہ تھا. ہر دن خون کا قطرہ ٹپکتا تھا اور جسم اسی طرح تر و تازہ تھا. نہ جسم میں کوئی سڑن, کوئی بدبو, نہ ہی بوسیدگی, کچھ نہیں. اب جو بات کہنے کی ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے, بوڑھی ماں اسما بنت ابو بکر روزانہ لاٹھی پکڑ کر آتی تھی, ہر دن اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. لاش لٹکی ہوئی ہے اور ماں روزانہ دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی. 40 دن گزرنے کو آئے, تب اسما بنت ابو بکر نے کیا کہا تھا پتا ہے؟ اپنی لاٹھی پکڑ کر کے کہا تھا, 80-90 سال کی خاتون, اے مکہ والو, اس دولہے کا سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ دولہا اپنی سواری سے اتر جائے؟ بیٹے کی لاش کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے, لیکن ماں اس وقت تک ہمت نہیں ہارتی. لوگوں سے کہتی ہے میرا بیٹا دولہا ہے اور سواری پر سوار ہے. پھر 40 دن کے بعد ان کی لاش کو لا کر دفن کیا گیا تھا. یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے جذبے جوان رہے. ہمارے لیے موت, ہمارے لیے کسی کا کٹ جانا, مر جانا ہمارے حوصلوں کو توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اکثر میں تقریروں میں کہتا ہوں, ان ظالم بھیڑیوں اور کتوں سے یہ بتاؤ, اگر میری گردن کل کو کاٹ دی جاتی ہے, مجھے پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے, یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم نے اسلام کو ختم کر دیا یا اسلام کا نقصان پہنچا دیا یا مسلمانوں کو ختم کر دیا. ہرگز نہیں. ہمارا تو یہ ماننا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکا کر کوفہ والوں نے یہ موب لنچنگ ہی تو کیا تھا, تو کیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا؟ سب ڈر کر کے سہم کر کے سب چیزیں چھوڑ دیے؟ نہیں میرے عزیزو, اسلام پھلتا رہا, پھولتا رہا. اسی لیے یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دورہ ہے انشاءاللہ العزیز. امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو ہولناک مناظر پیش آئے کوفہ کی سرزمین پر, وہ بیان سے باہر ہیں میرے عزیزو. اب میں رلانے کے لیے بیان نہیں کرتا, لیکن غم ہمارا قدرتی ہے, غم ہمارا فطرتی ہے, آ جاتا ہے. میں تو بیان اسی لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جوان رہے اور بوڑھے بھی جوان رہے. کربلا کی داستان سن کر ڈر کر کے سہم کر کے حالات سے سمجھوتا کرنے والی باتیں نہ کرے, بلکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھے, تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی, باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. آج جو حکومت میں اس کے تلوے چاٹیں, اس کی جوتیاں اٹھائیں, یہ چڑھتے سورج کو پوجا کرنے والے لوگ ہر زمانے میں آتے رہیں گے, ان کا نام و نشان نہیں ہوتا. لیکن زمانے بدلتے گئے بدلتے گئے, بہت سارے بادشاہ آئے یا بڑے بڑے لیڈر آئے, لیکن تاریخ میں جو حسین کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں, کیونکہ ٹکر بھی ایسے لیا تھا کہ تاریخ رقم کر دیا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے, رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی, سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا. کلمہ نبی کا, رب کی توحید اور ولائے مرتضی, سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا. عزیزان گرامی اوقات, امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی سختی اور زیادہ بڑھ گئی. یہ وہ حرام الطہر شخص تھا جس کے متعلق صحابہ بھی کہتے تھے کہ ابن دجانہ, اس کو ابن مرجانہ کہا جاتا تھا, ایک ایسی عورت کا بیٹا جس کو زانیہ کہا جاتا. اس کے اندر کہاں سے اچھائیاں آتی, کہاں سے نرم دلی آتی, کہاں سے رحم آتا. پھر ہوا یہ کہ ابن زیاد کو یہ خبر دی گئی, جب مسلم آئے تھے تو ان کے ساتھ 2 بیٹے بھی آئے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کی محبت پھر لوگوں میں جاگ جائے اور پھر اہل بیت کی طرف چل پڑے. میں نہیں کہتا مسلمانوں, جب ظالم اپنی طاقت کے بل بوتے سب پر ظلم کرتا ہے, اس کے باوجود بھی اہل حق کے بچوں سے بھی اسے گھبراہٹ ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے, ڈرنے لگتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ پاکھنڈی خنزیر کا بچہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا, غازی آباد میں ڈاسنا میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اس کے مندر میں 8 سال کا بچہ کہیں پانی پینے کے لیے چلا گیا, دوسرے دن پورے نیوز والوں کو بلا لیا, پولیس نے خبر کر دیا آتنکوادی آ گیا تھا میرے گھر, کوئی ٹیررسٹ آ گیا تھا. 8 سال کا بچہ پانی پینے کے لیے بھولے بھٹکے چلا گیا, لیکن نام تھا مسلمان. تو ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیزو, یہ جو ڈراؤنا خواب ہے, تمہارے پاس ساری طاقت, ساری قوت, سارا عہدہ, سارا ڈپارٹمنٹ, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی دیکھو اہل حق کا 8 سالہ بچہ بھی تمہیں بم لگتا ہے. کیوں؟ الحمدللہ ہم حق کے ساتھ جیتے ہیں, تنہا پورے ملک میں گھوم رہے ہیں, ہمیں کسی بات کا خوف نہیں. ہم تو اپنی چادر لیے گھومتے ہیں یا امامہ پہن کر, جس دن موت آئے گی اسی کو کفن بنائیں گے اور سو جائیں گے.
لیکن انہیں ڈر ہے, 12 باڈی گارڈ لے کر کے بھی باہر نہیں آ سکتے. ان کو پتا ہے ان کی دم پر کوئی بھی پیر رکھنے والا مسلمان بچہ باہر آ سکتا ہے, اور بار بار یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, 1000 طاقتیں جمع ہو جائیں, اہل حق کی استقامت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. امام مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو کیا معاملہ تھا, ان کی عمر کتنی تھی؟ تاریخ میں یہ ہے 8 سال یا 11 سال کی عمر کے بچے تھے. اتنے بچے کس کو نقصان پہنچا سکتے تھے, لیکن ڈر تھا. ابن زیاد نے کہا وہ دونوں بچوں کو بھی پکڑ لاؤ جہاں کہیں ہیں تو مسلم بن عقیل کے. بچوں سے بھی نفرت یا بچوں سے بھی ڈر. اب ظالم کوفی ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے. ان بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دردناک ہے, تاریخ میں اور روایات میں موجود ہے. یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم, کوفہ والے تو انہیں پناہ دینے سے منع کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے اپنے ایک جان پہچان شخص اور ان کے محبت کرنے والے تھے قاضی شریح, ان کے حوالے کر دیا تھا. کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا. قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے؟ امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی, ان صاحب نے کیا کیا, کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا, ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے, تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ. تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے, تمہارا خاندان مدینے میں ہے, تمہارے باپ تو شہید ہو گئے, تمہارے باپ تو قتل ہو گئے, کوفہ اجنبی ہے, یہاں کس کے گھر رہو گے؟ بچے سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے, باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نیام سے آئے ہوئے, مان لیا اور کہا ٹھیک ہے. ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ. بیٹا لے کر گیا, قافلہ نکل گیا تھا, دور سے دکھا دیا, وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے, دوڑ کے شامل ہو جاؤ. چھوٹے بچے تھے, دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے, اور قافلہ چلتا رہا, دھول لٹتی رہی. کبھی ایک بچہ گر جاتا, دوسرا اٹھاتا, دوسرا گرتا, یہ اٹھاتا, پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے. یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے. رات گزر گئی, قافلے کو نہ ملنا تھا نہ ملا, اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے, اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے. کوفہ کی سرحدی تھی, ڈرے سہمے ہوئے تھے. تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو. ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے. جیل میں ڈال دیا گیا, اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا, لیکن جیل کے جو داروغہ تھے, مشہور نامی, وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے, انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں. ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر. یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے. ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی, انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کے حسین شہزادے کس کے ہیں. عورت قریب آئی, پوچھا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. وہ خاتون تڑپ گئی, کہا اے بچوں, تو میری جو مالکن ہے میرے گھر, جس کی میں کنیزہ ہوں, وہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے. وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے. آج اگر وہ تم کو دیکھے گی تو خوشیوں سے پھولے نہ سمائے, خوش ہو جائے گی, چلو میرے گھر. ان دونوں شہزادوں کو وہ اٹھائی اور اپنے گھر لے آئی. اپنی مالکن سے کہا اے خاتون, آج ہمارے گھر بشارت آ گئی, مسلم بن عقیل کے شہزادے فاطمہ کے گھر کے لاڈلے آئے ہوئے ہیں. وہ خاتون دیکھتی ہے, وہ تو خوشیوں میں وجد کرنے لگتی ہے, میرا گھر آج بہاروں سے بھر گیا, میں رسول اللہ کے خاندان کو اپنے گھر کب لا سکتی تھی, آج میری قسمت جاگ گئی. بچوں کو نہلایا دھلایا اور انہیں گرم کھلایا اور کہا بچوں تمہیں کسی بات کی فکر نہیں, تم میرے گھر آرام کرو, جب مناسب ہوگا میں تمہیں خود لے جا کر مدینے چھوڑ آؤں گی. اس خاتون کی بے پناہ محبت تھی ان شہزادوں سے. لیکن تاریخ میں ایک عجیب اتفاق رہا ہے, شیطان کے گھر کبھی ولی اور کبھی ولی کے گھر شیطان. یہ رشتے دیکھنے کو ملے ہیں. اس محب اہل بیت خاتون کے گھر اس کا جو شوہر تھا حارث نام کا, یہ بدبخت لالچی آدمی تھا. یہ دن بھر عبید اللہ بن زیاد کا دیا ہوا انعام کا لالچ لے کر گھوم رہا تھا. لوگ جگہ جگہ گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے دن 2 بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا تھا, اور داروغہ نے ان جیل کے دروازوں کو کھول کر بچوں کو آزاد کر دیا. بچے بھاگ گئے, لیکن ہوا کیا, ابن زیاد نے داروغہ کو بلایا, مشکور کو پوچھا کیا کیا, کہا میں نے بچوں کو چھوڑ دیا. کہا کیوں چھوڑ دیا, کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ کل قیامت کے دن اگر میرا نام دوزخیوں کے درمیان آ جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا اے اللہ کے نبی, میں تمہارے شہزادوں کو جیل سے چھوڑا تھا, آج مجھے جہنم سے آزادی مل جائے, میں تو اس تمنا کو لے کر آزاد کیا. تو ابن زیاد نے کہا اگر تیری وہی تمنا ہے تو تو وہاں پہنچ جا,
जल्दी से पहुंच जा। ये कहते हुए दारोगा का उसने कत्ल कर दिया था, मशकूर को भी कत्ल कर दिया। और फिर अब के बाद जोश व गजब में आकर के ऐलान किया, जो इन दो शहजादों को ढूंढ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, उतना ही माल दिया जाएगा। अब लालची कूफी हर जगह इधर उधर घूम रहे थे इन बच्चों की तलाश में, जगह जगह मारे मारे घूम रहे थे। और ये हारिस नामी शख्स दिन भर तलाश करके रात को अपने घर पहुंचा है, अपनी बीवी के पास आया और सो रहा है रात के वक्त। लेकिन उसे यह खबर नहीं कि जिन बच्चों को ढूंढ रहा था वो बच्चे इसी के घर में आराम कर रहे हैं। खातून तो जानिसाराने अहले बैत में से थी, मुहिब्बाने अहले बैत में से थी। उस खातून ने तो हक अदा किया था मोहब्बत अहले बैत का, बच्चों को खिलाया पिलाया और सुलाया। बच्चे नर्म और नाजुक बिस्तर पर सोए थे। रात को इन दोनों शहजादों ने ख्वाब देखा। हजरत मोहम्मद जो बड़े साहबजादे थे, इब्राहिम जो छोटे साहबजादे थे, ख्वाब में देखा अपने बाप को। ख्वाब में ये देखा इन दोनों शहजादों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मसनद नशीन है, सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और मुस्लिम बिन अकील खूनी जुब्बे में तरबतर रसूलुल्लाह के पास आ रहे हैं। उनके जिस्म पर खून टपक रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा और इस मुस्लिम बिन अकील से पूछा, मरहबा, आ जाओ मुस्लिम, तुम्हारे लिए मैं पानी लिए खड़ा हूं। लेकिन ऐ मुस्लिम, अकेले आ गए, बच्चों को कहां छोड़ आए हो, बच्चे कहां हैं? मुस्लिम बिन अकील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं, मैं उन्हें पीछे छोड़ आया हूं। इतना सुनना था, ये बच्चे ख्वाब देख रहे थे, बिचक उठ गए और एक दूसरे से चिमट कर रोने लगे। दोनों ने सेम ख्वाब देखा था, एक दूसरे को ख्वाब बताया। दोनों ने कहा, मैंने भी बाबा जान को देखा। दूसरे ने कहा, मैंने भी बाबा जान को देखा। रसूलुल्लाह की महफिल में अब्बा जान को खूनी जुब्बे में तरबतर हमने देखा है। अल्लाह अकबर। ये बच्चे सहम कर रो रहे थे, इनकी आवाजें बुलंद हो गई। घर में बच्चों की आवाज। वो बे औलाद शख्स था हारिस, रात को जाग गया, अपनी बीवी से पूछा, हमारे घर तो कोई औलाद नहीं, ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीवी ने कहा, शायद पड़ोसी के घर से आवाज आती होगी, तुम सो जाओ। बीवी ने मना किया बताने से। फिर इस जालिम ने कहा, नहीं, मुझे तो लगता है मेरे घर में बच्चों की आवाज है, पड़ोस के घर के बच्चों की आवाज इतनी तेज नहीं आती। खातून ने बहलाया फुसलाया और कहा कि तुम सो जाओ। लेकिन इस जालिम ने कहा, मुझे देखना है, मेरे घर की तलाशी लेनी है। घर ढूंढते हुए आया और उसी हुजरे में आया जिसमें बच्चे सो रहे थे और उठ करके ये एक दूसरे को चिमट कर रो रहे थे। हारिस आते ही पूछता है, ऐ बच्चों, तुम किसके हो, किसके बेटे हो, मेरे घर कैसे आए? बच्चे तो इस घर को मुहिब्बाने अहले बैत समझते थे। देखा था एक दिन पहले खातून ने नहलाया धुलाया है, खाना खिलाया है, हमारे घर, हमारा जानिसारों का ये घर है। बच्चों ने तड़प कर कहा, ऐ शख्स, हम तो मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हम अहले बैत नबुव्वत से ताल्लुक रखते हैं। इतना सुनते ही यह हारिस दोनों बच्चों के बाल पकड़कर खींच करके उठाया। कहा, दिन भर तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था, मैंने कहां कहां की खाक छान मारी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया और तुम मेरे घर के बिस्तर पर सो रहे हो। दोनों बच्चों के गाल पर तमाचे मारने लगा। गुस्से के मारे दोनों बच्चों को थप्पड़ रसीद करता रहा। ये बच्चों का मंजर देख करके उसकी खातून बीच में आ गई। कहा, सालिम, तू अपने हाथों को बचा ले, तू कल क़यामत के दिन फातिमा के सामने खड़ा होगा, अली के सामने खड़ा होगा, रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होगा। उनके घर वालों को दी हुई तकलीफ का क्या जवाब दे सकता है? हारिस के सर पर यह लालच का भूत सवार था। उसकी बीवी की बात एक न समझ आई। वो बच्चों को बालों समेत खींचता हुआ बाहर ला रहा था। बीवी कदमों में गिर गई, लिपट गई और बार बार इसरार किया, आज एक बार मेरी मान ले, इन बच्चों की जान बख्श दे, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूं, तू जो कहे वो मान लूं, अपनी जान कुर्बान कर दूं। लेकिन हारिस को न मानना था, न माना। यहां तक के बीच बचाव में अपनी बीवी की नाक को फोड़ दिया, उसके चेहरे को जख्मी कर दिया और उसे बेहोश कर दिया, अपनी बीवी को मार मार कर। फिर घर से अपनी तेज तर्रार तलवार को उठाया और कहा, चलो ऐ बच्चों, तुम्हारा वक्त आ गया, तुम्हारा बाप जहां गया है मैं तुम्हें वहां जल्दी क्यों ना पहुंचा दूं, तुम भी वहां पहुंच जाओ, ताकि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जो 100 ऊंट के इनाम का ये ऐलान किया है, मैं उसका हकदार बन जाऊं। कल मेरे घर 100 ऊंट आएंगे, मेरे घर इतना ही माल आएगा, बस मुझे तुम्हारी गर्दनों को ले जाना है, तुम्हारे कटे हुए सरों को ले जाना है। इन बच्चों के बालों को पकड़कर वो खींचता हुआ दरियाए फुरात के करीब आया। अजीजान गिरामी वकार, तारीख की ये सच्चाइयां जब हम पढ़ते हैं आंखें भीग जाती हैं, हमारा जिस्म बोझल हो जाता है, कलेजा मुंह को आता है। इन बच्चों की उस वक्त भी मोहब्बत ये थी, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए। हारिस से क्या कहते हैं मोहम्मद, जो बड़े साहबजादे थे, वो ये कहते, हारिस एक बात कहता हूं, मेरी आखिरी ये बात सुन ले, इसलिए कि पहले जब तू तलवार चलाए तो मेरी गर्दन पर मार देना, इसलिए कि ये छोटा जो है इसका कत्ल मैं देख ना सकूंगा, मैं इसके कत्ल को अपनी आंखों से गवारा न कर सकूंगा। छोटे ने बढ़ करके उसको थाम लिया और कहा, हारिस, हरगिज मेरे भाई की मत सुनना, इसलिए कि पहली तलवार मेरी गर्दन पर चलाना, मैं अपने बड़े भाई के कत्ल को देख ना सकूंगा। हमारे बाप वैसे ही पहले
पहले मारे जा चुके हैं, उनको गवर्नर हाउस से पटक कर उनकी हड्डियां तोड़ी जा चुकी हैं। हम उस गम से अभी बाहर ना निकल पाए, हमारे भाइयों की मौत हमारे सामने ना हो। एक दूसरे पर बहस मुबाहिता कर रहे हैं, एक कहता मुझे पहले कत्ल कर दो, दूसरा कहता पहले मुझे कत्ल कर दो। जब कत्ल होना ही है तो ये कैसा मिजाज था जो रसूलुल्लाह के खानदान में था। मरना है ही तो भाई की मौत देखकर क्यों मरे, भाई को मरता हुआ देखकर क्यों मरे। मरना है ही तो पहले अपनी जान दे दे, भाई की हिफाजत हो सकती है तो हो जाए। ये मिजाज रसूलुल्लाह के मुआशरे में मिलता है, मेरे आका का बनाया हुआ मिजाज था। दोनों शहजादे जब बहस व मुबाहिसा करते रहे, हारिस ने दोनों की गर्दनों को पकड़ा और कहा तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी एक साथ करता हूं। तलवार हवा में लहराया और एक साथ गर्दन पर मारा, जिससे दोनों शहजादों के सर हवा में उड़ गए। और इन नौनहालों का ऐसा कत्ल दुनिया ने देखा कि सर उड़ते हुए रेत में आकर गिर गए। इसीलिए शायर ने तो कहा था, उन फूलों का क्या जो बहारे जा फिजा दिखला गए, अफसोस तो उन कलियों का है जो बिन खिले मुरझा गए, बिन खिले मुरझा गए। इन फातिमा के लाडलों का, अहले बैत नबूवत के, खानदान नबूवत के शहजादों का यह पहला कत्ल था। इस कम उम्री में ये दो बच्चे शहीद हो गए कूफा की सरजमीन पर। इन दोनों के सरों को सजा करके दूसरे दिन ये हारिस नामी बदबख्त सालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद के गवर्नर हाउस में पहुंचा और ये दोनों शहजादों के सर लाया और कहा ऐलान के मुताबिक मेरे 100 ऊंट मुझे दे दो, 100 ऊंट का इनाम मुझे दे दो। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, अरे सालिम तुझे किसने कहा था कि इनके मुर्दा, इनके कटे हुए सर लाने के लिए? मैं तो जिंदा लाने के लिए कहा था। अगर यजीद ने मुझसे पूछ लिया कि इन बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर किसने दिया था तो मैं क्या पेश करूंगा। ये कहते हुए उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसी वक्त हारिस की गर्दन उड़ा दिया जो सुबह के वक्त बच्चों का कातिल था। रब्बुल आलमीन ने शाम से पहले उस जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया। इसीलिए कुरान कहता है सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये जान लेंगे किस खाई में अल्लाह उन्हें गिराएगा। जुल्म की एक तारीख होती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, अल्लाह करीम की पकड़ आ ही जाती है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तारीख के इन औराक को आज मैं यहां रोकता हूं इसलिए कि ये कूफा की जमीन जो खूने अहले बैत से लाल हुई, इसके बाद अहले बैत यहां आए नहीं, यहां आए नहीं। खत तो जा चुके थे इमाम हुसैन के पास, अब इमाम हुसैन का काफिला मक्का से निकलना था और फिर वो करबला पहुंचना था। जो खूनी मंजर वहां होना था वो सारे वाकयात इंशाअल्लाह कल यौम आशूरा है और आशूरा के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज ये करबला की दास्तान हम सुनाएंगे ताकि आपके अंदर ये दिक्कत भी तारी हो। ये नहीं कि हम खिचड़े खाएं, ये नहीं कि हम सिर्फ शरबतें पिए, ये नहीं कि हम अच्छे अच्छे खाने खाएं। कल का दिन हमें ये याद करने के लिए भी है कि आज से 14 सदियों पहले यही वो दिन था जब आसमान का सूरज तमादत और अपनी चिलचिलाहट पेश कर रहा था। मेरे रसूल का शहजादा 3 दिन से भूखा और प्यासा मैदान में अपने बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ा इम्तिहान दे रहा था। आज अगर मैं घर में सहर के वक्त सो रहा हूं तो शर्म से डूबकर मरना चाहिए, फजर के वक्त सो रहा हूं शर्म से डूबकर मरना चाहिए। यही वो आशूरा की तारीख थी जब गर्दनों पर तलवारें थी। उस वक्त भी हुसैन रब का सजदा फरामोश नहीं कर रहा था, हुसैन सजदे में रहा। और मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह के उस खानदान का तस्वुर लेकर के कल का दिन हमें जीना है और खिराजे तहसीन पेश करना है, अकीदत के नजराने पेश करने हैं और फिर ये पुकार करके जाना है, इन जालिम कुत्तों को बता करके जाना है। हम हर साल करबला बयान करके फिर एक नया हौसला लेकर उठते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कत्ले हुसैन अत्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, फिर इस जमाने को तेरी जरूरत है ऐ हुसैन। सलाम उन शहीदान करबला को और सलाम अहले बैत अतहार के उन नौनिहालों को। मौला करीम आखिर जिंदगी तक अहले बैत के कदमों में जिंदगी अता फरमाए और जानिसाराने अहले बैत में हमारा शुमार फरमाए। क़यामत के दिन अल्लाह हम सबका हशर अहले बैत के साए तले अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।